بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم اپنا عمرے کا میں آپ کو سارا بتاؤں گی، لیکن آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آج کے دن آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ سنیں گے تو آپ کو ذرا صحیح سے سمجھ آئے گی، یعنی کہ اب آپ گئے، صبح آپ اٹھے، آپ کا نکلنے کا وقت ہو رہا ہے، اب آپ نے پہنا ہے احرام۔ آپ واش روم میں گئے، آپ نے احرام پہننے کے لیے سب سے پہلے غسل کر لیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ غسل کرنا ہے، لیکن غسل کرنا ایک صحیح چیز ہے کہ انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے غسل کر لیا۔ عورتوں کا کوئی احرام نہیں ہوتا، وہ جیسا مرضی برقع پہنے، جس مرضی کلر کے کپڑے پہنے، جس مرضی کلر کا برقع پہنے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے جی، اور مردوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنی 2 چادریں پہننی ہوتی ہیں جو سلی ہوئی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بغیر سلی 2 چادریں پہننی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں 2 نفل، ٹھیک ہے۔ اب 2 نفل آپ نے جو ہیں وہ نارمل اپنے سمپل نفل پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ نے کرنی ہے نیت۔ نیت عربی میں بھی ہر جگہ کتابوں میں، گوگل وغیرہ ہر جگہ سے آپ دعا دیکھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں گے تو اس کا بھی ویسے ہی ثواب ہے، لیکن اگر آپ کو نہ آتی ہو تو آپ نے پڑھنی ہے اردو میں دعا، اور اس دعا کو آپ یاد رکھیے کہ پورے عمرے میں چلے گی، یعنی کہ اے اللہ، میں عمرے کا احرام باندھتی ہوں یا باندھتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ مطلب آپ نے احرام کے لیے غسل کر لیا، 2 نفل پڑھ لیے، اب نیت کر لی۔ اب نیت کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کیا ہے جی، کہ لبیک اللہم لبیک جو ہے پوری دعا، وہ آپ نے پڑھنی ہے 3 دفعہ، عورتوں نے آہستہ آواز میں اور مردوں نے اونچی آواز سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے پورے راستے جب ممکن ہو پڑھتے جائیں حرم پر نظر پڑنے تک، یا خانہ کعبہ پہ نظر پڑنے تک۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے، جب آپ نے احرام کی نیت کر لی تو آپ کے اوپر یعنی کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہو گئی۔ اب حرام کیا ہے، احرام کی پابندیوں میں کیا چیزیں آئیں گی کہ کسی جوں یا کیڑے کو آپ نے نہیں مار سکتے، آپ نہیں مار سکتے ورنہ دم ہے، ان ساری چیزوں پہ دم ہے۔ اگر مرد سلا ہوا کپڑا پہنیں گے تو دم ہے۔ احرام کی نیت کر لی، اب آپ نے مردوں نے سلا ہی کپڑا پہننا ہے، عورتیں جیسا مرضی کپڑا پہنے۔ بند جوتا نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے، مرد۔ عورتیں جوگرز پہنے، شوز پہنے، سینڈلز پہنے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد بال نہیں کاٹنے جسم کے کسی بھی حصے کے، چاہے وہ سر کے بال ہیں، ہاتھوں کے بال ہیں، پاؤں کے بال ہیں، کہیں کا بھی ایک بال بھی نہیں آپ سوچ سکتے۔ کوئی غلطی سے کہیں پہ لگ کے خود ہی ٹوٹ گیا تو اس کا کوئی دم نہیں ہے، لیکن جان کر آپ سے ٹوٹا ہے تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا جی، اس کے بعد آپ نے ناخن نہیں توڑنے، نہ منہ سے، نہ کینچی سے۔ اگر آپ کا بہت دل ہے تو احرام کی باندھنے سے پہلے اب یہ سارے کام کر لیں، بال کاٹنے ہیں، جو مارنا ہے، جوؤں والی کنگھی مارنی ہے، یا آپ نے اپنے جو ہے ناخن کاٹنے ہیں، وہ سب کر لیں بے شک۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بھی قسم کا، دیکھیں سب سے بڑی غلطی اکثر سب لوگوں سے یہی زیادہ ہی ہوتی ہے کہ وہ غلطی سے جو ہے نا اپنے ساتھ پرفیوم یا کوئی ٹیشو یا وائپس یا اس طرح کی چیز یا لوشن یا آئل یا کچھ نہ لگا لیتے ہیں، اور ان پر دم پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دم کا مطلب ہے کہ پورا بکرا آپ نے ذبح کرنا ہے، ہر دم پہ ایک بکرا ذبح کرنا ہے، اس لیے بہت احتیاط کریے گا کہ آپ کوئی شیمپو، صابن، کچھ بھی ایسا نہ لے کے جائیں، یا جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سن بلاکس لگا رہی ہوتی ہیں فیس پہ، اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اگر لے کر جانا ہے تو فریگرنس فری لے کے جائیں، ورنہ ایک دن کا عمرہ اس میں نہیں بھی لگائیں گے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ نے ہر طرح کی خوشبو، آئل، ہر چیز سے دور رہنا ہے۔ غلطی سے بھی نہ ہاتھ دھو لیں، یا وہ شیمپو لگا لیں، یا لوشن لگا لیں، یا باڈی واش لگا لیں، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ گئے یہاں پہ، اب آپ پہنچ گئے مکہ، آپ مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ اپنے پاکستان سے مکہ جا رہے ہیں، آپ کہیں سے بھی مکہ جا رہے ہیں۔ اب آپ مکہ پہنچ گئے، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے تھوڑی دیر کرنا ہے اپنے ہوٹل میں آرام۔ اگر آپ آرام نہیں کریں گے نا تو کیا ہوگا، تھکے ہارے سفر میں آئے، اچھا جی عمرہ شروع کر دیا، اب کیا ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا کہ کیا مزہ آ رہا ہے عمرہ کرنے کا، آپ کو ہوگا بس جلدی عمرہ ختم ہو، حالت خراب ہو رہی ہے، بھوک لگی پڑی ہے، بس گھر ہوٹل میں پہنچے اور کس طرح جا کے سو جائیں۔ یہ کام نہ کریے گا، پہلے چاہے آپ 2 گھنٹے سو لیں، 4 گھنٹے سو لیں، لیکن آپ آرام کر کے اس کے بعد ہی اپنا عمرہ شروع کریے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ آ گئے حرم میں اب آ گئے، آپ کی پڑی بیت اللہ پر پہلی نظر۔ جب آپ نے احرام پہنا تھا تو آپ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو اب آپ نے جیسے ہی آپ پہنچے، بیت اللہ پر نظر پڑی، آپ نے 3 بار لبیک اللہم لبیک کہا، اور خوب دعائیں مانگیں کیونکہ یہ قبولیت کا بہت سخت والا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیت اللہ پر نظر پڑنے کے بعد لبیک آخری دفعہ کہا، اس کے بعد آپ نے اب لبیک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اب آپ کا لبیک ختم ہو گیا۔ اب آپ نے کرنی ہے طواف کی تیاری، ٹھیک ہے، ہمارا 5واں پوائنٹ ہے طواف کی تیاری۔ طواف کی تیاری کیا ہے کہ آپ کا وضو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، یا تو آپ ہوٹل سے کر کے آئیں، اگر پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے یا جو بھی ہے یا نہیں کرنا یاد رہا، سب سے پہلے آپ جائیں، وہاں جا کے آپ طواف وضو کریں،
جو وضو کے بغیر طواف کرنے پہ آپ کو دم پڑ جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے دم آپ کے اوپر، تو وضو کے بغیر آپ طواف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ، یہ بھی ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو یعنی 90% عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ نے پہلے 3 چکروں میں کسی بھی چکر میں آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہوا خارج سے، کسی بھی چکر میں، پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا دوبارہ، اور دوبارہ پہلے چکر سے آپ کو جو ہے نا سٹارٹ کرنا پڑے گا طواف۔ یعنی کہ سمجھ لیں آپ تیسرا چکر لگا رہے تھے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ ٹھیک ہے، اب آپ کو وضو کر کے آنا پڑے گا اور پہلا چکر سے طواف شروع کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ تھے چوتھے چکر میں، یعنی کہ آپ کا چوتھا چکر تھا اور آپ طواف کر رہے تھے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب آپ جائیں گے وضو کریں گے، لیکن آپ پہلے چکر سے نہیں سٹارٹ کریں گے طواف، اب آپ کریں گے چوتھے ہی چکر سے سٹارٹ، یعنی کہ آپ وہ حجر اسود کو بوسہ دے کے بس اپنا چوتھا چکر سٹارٹ کر دیں گے۔ یہ مین پوائنٹ ہے، یہ بہت یاد رکھیے گا، کہیں لکھ لیں یا کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم چھٹے اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اچھا اب اچھا جی، ہمارا جو تلبیہ جو شروع ہوا تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا، تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب ہمارا یہ میں نے پہلے پوائنٹ میں نے ویسے یہاں لکھ دیا ہے۔ اچھا خیر، اس کو چھوڑ دیں آپ، یہاں پہ ہم آ گئے 7ویں پوائنٹ پہ کہ طواف کی نیت۔ اب طواف کی نیت آپ نے کس طرح سے کرنی ہے؟ آپ حجر اسود کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، سامنے گرین لائٹ ہوتی ہے، حجر اسود ہوتا ہے۔ اکثر لوگ رکن یمانی کو بھی حجر اسود سمجھ کے اس کو بوسہ دے دیتے ہیں، اس کی غلطی نہ کریے گا۔ اکثر لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ دیکھ کرنا وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ کام نہ کریے گا، غور سے دیکھیے گا کہ آپ کا حجر اسود کہاں ہے، رکن یمانی پہ کھڑے لوگوں کو دیکھ کر نہ کوئی بھی چیز کریے گا، اپنے خود سے سیکھ کر جائیں اپنی ہر چیز اور وہاں پہ جا کے کریں۔ اچھا جی، اب آپ حجر اسود پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے یہاں پہ نیت کرنی ہے جی، آپ نے یہاں پہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں تیرے طواف کی نیت کرتا ہوں، وہی لائن جیسے ہم نے پہلے کی تھی، تو بس یہاں پہ فرق آ گیا۔ یا اللہ میں تیرے لیے یا اللہ میں تیری رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعا آپ نے یہاں پہ مانگ لی، اب آپ کی طواف کی بھی نیت ہو گئی، کیونکہ کوئی خاص دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، طواف کرتے ہوئے آپ کا جو دل کرے، کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ جو دل کرے آپ وہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے طواف کی نیت تو کر لی، اب طواف شروع کیسے کرنا ہے؟ طواف شروع کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے استلام کرنا ہوتا ہے حجر اسود پہ۔ استلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بوسہ لینا۔ اب کیا ہوتا ہے، زیادہ تر حجر اسود پہ ایک تو لگی ہوتی ہے خوشبو، اس لیے بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ نہ ہاتھ لگائیں، اور ویسے بھی آپ کو موقع نہیں مل پاتا حجر اسود کو جا کر ہاتھ لگانے کا، کیونکہ اتنا رش ہوتا ہے، تو اب بالکل بھی عورتوں تو بالکل بھی نہ جائیں، مردوں کو اگر چلو موقع ملے تو آپ وہ دھکا مکی کر کے لگا بھی لیتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں نہ لگائیں، وہیں سے کھڑے رہیں اور وہاں پہ کھڑے کھڑے جو ہیں جہاں پہ ممکن ہو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ اس کو ہاتھ لگا کر ہی بوسہ لے رہے ہیں۔ آپ نے بوسہ لیا، اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی ہاتھ دونوں کندھے تک آئے آپ کے، ہاتھ اٹھا کر ایسے جیسے آپ نماز میں کھڑے کرتے ہیں نا، ویسے آپ نے کہا کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اپنے ہونٹوں کو چوم کے ایسے کر کے بس آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا، اور آپ نے کر دینا طواف شروع۔ طواف شروع جب آپ نے کر دیا، پہلا طواف شروع کر دیا، تو آپ نے کعبے کی طرف نہیں دیکھنا، بس آپ نے سیدھا دیکھی جانا ہے، اور اپنی جو دل میں اگر ویسے دعائیں مانگیں، ذکر کرنا ذکر کریں، اور بس آپ چکر لگاتے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پہ اب ایک اور پوائنٹ آ گیا امپورٹنٹ، آپ طواف جو ہے حرم کے 7 چکر لگاتے ہو، لیکن آپ نے استلام یعنی حجر اسود کا بوسہ جو ہے نا وہ 9 دفعہ دینا ہے، 9 دفعہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب کہ 7 چکروں میں آپ نے 9 دفعہ بوسہ کیسے دینا ہے، مطلب یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، آپ نے سب سے پہلے کیا کیا، آپ نے پہلا بوسہ لیا یعنی استلام کیا، آپ نے چکر لگایا، ایک بوسہ ایک استلام، ایک بوسہ ایک چکر، ایک بوسہ ایک چکر، اس طرح آپ کے 7 بوسے اور 7 چکر ہو گئے۔ جیسے ہی آپ کے 7واں چکر آپ کا ختم ہو جائے گا ہجر اسود پہ، 7واں چکر آپ کا ختم ہوگا نا، جیسے ہی آپ ہجر اسود پہنچیں گے، آپ کا 7واں چکر ختم ہوا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپلی اس کو کیا کرنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، اور نہ آپ نے پھر سے بوسہ لینا ہے، وہ ہو جائے گا آپ کا 8واں بوسہ ہو گیا، یعنی پہلے چکر سے سٹارٹ کیا، 8واں بوسہ ہو گیا۔ اب آپ چلے گئے مقام ابراہیم پر۔ پہلے مقام ابراہیم پہ کافی جگہ ہوتی تھی، تو ہم آرام سے وہاں پہ جو ہے نا لوگ نفل پڑھ لیتے تھے، لیکن اب جو ہے اب وہاں پہ بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے جہاں پیچھے کو ممکن کوشش کر کے دیکھنی ہے کہ جہاں پہ آپ نفل پڑھ سکیں، وہاں پہ آپ نے 2 نفل پڑھنے کے بعد اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے، زمزم پینا ہے۔ زمزم کو پئیں اور دعا ساتھ مانگیں، اور اتنا پئیں کہ یعنی کہ کہتے ہیں پیٹ بھر کے پئیں، لیکن آپ نے اس کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کو بار بار واش روم نہ آئے، کیونکہ صحیح سے ذرا واش روم تک آنا تھوڑا مطلب دور
ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نارمل اپنا زمزم پی کے اور دعا مانگیں. عربی کی دعا بھی موجود ہے، لیکن اگر آپ کو وہاں پہ بھی مطلب اردو میں پڑھنی ہے تو آپ یہ پڑھ لیں کہ اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والا علم، کشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں. یہ زمزم پیتے ہوئے دعا آپ کو عام بھی مانگنی چاہیے جب بھی آپ زمزم پئیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ نے زمزم پی لیا. اب صحیح پر جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ زمزم یعنی مقام ابراہیم کے نفل پڑھ لیے، زمزم پی لیا، پھر آپ صحیح پہ جانے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیں گے. یہ ہو جائے گا آپ کا 9 دفعہ بوسہ. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے 9 دفعہ بوسہ دینا. آپ نے 9 دفعہ بوسے دے لیے. اس کے بعد اب آپ چلے گئے صحیح پر. اب ہماری صحیح پر گئے تو آپ کی صفا سے ابتدا ہوگی، یعنی کہ پہلے چکر کی، اور مروہ پہ آپ کا دوسرا چکر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے صحیح کی کیا نیت ہے؟ آپ نے صحیح کی نیت بھی وہی کرنی ہے، سیم قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیں. جس سائڈ پہ خانہ کعبہ ہے اس سائڈ پہ خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد نے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میں تیری رضا کے لیے صحیح کا ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اس کو میرے لیے قبول فرما اور آسان فرما. یہ آپ کی ہو گئی اب صحیح کی بھی نیت. اب آپ کے ہو گئی جی، اب آپ نے صحیح کی طرف جا رہے ہیں، اب صحیح سے واپس آ رہے ہیں، مطلب آپ کے 7 چکر اس طرح سے صفا مروہ کے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب آپ نے چکر پورے کر لیے. اب آپ کا آ گیا یہاں پہ یہ دوگانا شکر، یعنی کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ چلو آپ نے شکر کے نفل پڑھنے ہیں کہ اللہ چلے ہمارا خیریت سے سارے جو امپورٹنٹ ہمارے کام تھے وہ ہو گئے. تو یہاں پہ پڑھتے تھے صحابہ وغیرہ سب پڑھتے تھے، تو آپ ممکن ہو تو آپ بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد جو مین آخری تیسری چیز آ گئی عمرے کی سب سے اہم، وہ ہے حلق یا قصر، یعنی کہ سر کے پورے بال جو منڈوانا یا پھر تھوڑے بال کٹوانا مردوں کے لیے. اور عورتوں کے لیے کیا ہے کہ اتنی انگلی جتنے بال، یعنی اتنے بال آپ کی ایک عمرہ کیا تو یہاں تک بال جو ہے نا، یعنی ایک پورے کی لمبائی سے تھوڑی زیادہ یہاں تک آپ نے بال کٹوانے ہیں، اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے آپ کا عمرہ جو ہو جائے گا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا.